نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آج انشاءاللہ العظیم ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. تو آج پہلا دن ہے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے سورۃ الفاتحہ جس کے ذریعے قرآن پاک کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القرآن بھی کہا ہے. اس سورت کی قرآن پاک میں یہ شان ہے جسے سبع المثانی کے لقب سے نوازا گیا، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق شفا رکھ دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے متعلق فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. سورۃ الفاتحہ ہمارے لیے، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں اس کی وہ حیثیت ہے جس طرح کے جسم میں روح کی حیثیت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سورۃ الفاتحہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام قسم کی تعریفات، یعنی ایسی تعریف جس کے اندر کسی کمزوری، کسی نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. الحمد تمام تعریفات، ہر قسم کی تعریفات للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب صرف اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی کہے کہ فلاں مجھے پالتا ہے، فلاں کے ذریعے مجھے روزی ملتی ہے، تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کسی ذریعے سے بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پال نہیں سکتا. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن بھی اپنے بندوں پر رحم کرے گا. اور دنیا پر بھی اللہ رحم فرماتا ہے، لیکن قیامت کے دن خاص ان لوگوں پر رحم فرمائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قانون کو مانتے ہوں گے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوں گے. اور جو لوگ قرآن و سنت کو ماننے والے نہیں، یقیناً اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. فیصلہ اللہ کی ذات کا ہوگا، اختیار اللہ کی ذات کا ہوگا. اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید اپنی مرضی سے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے. فرمایا کوئی نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکے گا.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ عقیدہ ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے سب سے پہلے مومن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں غیر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں، اس کا عقیدہ اگر اس آیت کے مطابق نہیں تو اللہ کی قسم اس کی نماز نہیں، وہ تو صرف ٹکرے ہیں، وہ بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں۔ اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے نبی کو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی، آپ نہ پکاریے اس کو جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اور یہ ہمارے لیے قانون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو یاد رکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خالص توحید والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اور آگے مومن کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ مومن کیا کہتا ہے اللہ کے در پہ آ کے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں اور تیرے در پہ آیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ اور سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، انعام والوں کا رستہ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ نبیوں کا رستہ ہے، یہ صدیقین کا رستہ ہے، شہداء کا رستہ ہے، صالحین کا رستہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ رستہ نبی کا رستہ ہے، یہ رستہ صحابہ کا رستہ ہے، یہ رستہ حق کا رستہ ہے، اس کے باوجود نبی کے رستے سے، صحابہ کے رستے سے روگردانی کرتا ہے، اللہ اکبر، نبی کے رستے کو چھوڑ کے، صحابہ کے رستے کو چھوڑ کے کسی غیر کے رستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ جس راستے پہ جائے گا وہ جائے، جدھر جاتا ہے جائے، اللہ اکبر، لیکن یاد رکھے وہ جس رستے پہ بھی جائے گا نا جہنم میں جائے گا، کیونکہ جنت میں لے جانے والا رستہ صرف صحابہ کا رستہ ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے کے علاوہ جن پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کا رستہ، اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں کے رستے سے محفوظ فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا، لیکن اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کا مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لقب سے نوازا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت اور غضب کا نزول ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔